السلام علیکم جی. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے آفیشیل پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آپ کا میزبان احمد منیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو سب سے پہلے جی سب کو ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ آج اس پوڈ کاسٹ کی پہلی ایپیسوڈ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس فرسٹ ایپیسوڈ میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یقیناً پاکستان کی کاروباری دنیا میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان کے علاوہ بیرون ممالک میں جتنے بھی کاروباری حلقے ہیں, جتنا بھی کاروباری سرکل ہے, اس میں بھی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میری مراد جناب پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سردار طاہر محمود صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے سر, آپ تشریف لائے. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ونڈرفل, بہت اللہ کا احسان. سر تھینک یو سو مچ آج ہمیں ٹائم دینے کے لیے. کافی مصروفیت میں سے سر بہت سے ینگ انٹرپرینیورز آپ سے بہت انسپائر ہوتے ہیں, مشعل راہ ہیں ان کے لیے. سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ مقام کیسے حاصل کیا. یقیناً بہت سی مشکلات آئی ہوں گی, بہت سی ہرڈلز آئی ہوں گی, بہت اسٹرگل ہوگی. تھوڑا سا اپنے لائف اور کاروباری اسٹرگل کے بارے میں بتائیے. تھینک یو ویری مچ منیب. میرا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی بڑا سمپل اور بڑا ہمبل تھا, جیسے موسٹ آف جو لوگ ہیں ان کا ہوتا ہے. شروع میں جب سٹارٹ کیا تو وہی چیلنجز تھے جو ہر ایک انٹرپرینور کو ہوتے ہیں. ریسورسز نہیں تھے, مارکیٹ تک رسائی نہیں تھی, اور ریلیونٹ فیلڈ کا نالج بھی نہیں تھا. تو یہ سارے چیلنجز جو کسی بھی انٹرپرینور کو اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہوئے ہوتے ہیں, وہی سب ہم نے بھی فیس کیے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ ایک کلیئر پاتھ ذہن میں تھا کہ سکسیسفل ہونا ہے. تو اس کے لیے پھر ڈیڈیکیشن کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ, پرسسٹنسی کے ساتھ اور سیکھتے ہوئے ہم نے اس کام کو آگے بڑھایا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر ہمیں کامیابی دی. الحمدللہ سر, ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے بھی آپ بے تاج بادشاہ ہیں. آپ کے بہت سارے جو میں کہوں گا اسٹوڈنٹس ہیں ریئل اسٹیٹ کے, وہ بھی آج کل بہت بڑے عہدوں پہ پہنچ چکے ہیں. سر ریئل اسٹیٹ کی دنیا سے آپ نے آغاز کیا اپنے سفر کا, کاروباری سفر کا. ریئل اسٹیٹ میں ایک بڑا مقام حاصل کیا, بہت اچھے پروجیکٹس ڈلیور کیا آپ نے. اس کے بعد آپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بنے, جو کہ یقیناً ایک بہت مقابلے کے بعد اور الیکشنز کے بعد ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے. یہ کیسے ذہن میں آیا کہ چیمبر میں جانا ہے؟ اس کے پیچھے کیا آپ کے مقاصد تھے اور آپ کیا کرنا چاہتے تھے اس پریزیڈنٹ شپ سے؟ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے, عوام کو کیا پہنچانا چاہتے تھے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا. دیکھیے, یہ جو کسی کوئی پوزیشن حاصل کرنے کی ریس نہیں تھی, بلکہ یہ ایک لانگ ٹرم کنیکٹیوٹی ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ. ایک سروس ہے جو دی الحمدللہ بزنس کمیونٹی کو, اور ایک اوور دا پیریڈ آف ٹائم ریلیشن شپ بلڈ کیا ہے, ایکسیسیبل رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے, اور مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اور مختلف رسپانسبلٹیز سے گزرتے ہوئے پھر اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد چیمبر, جو کہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے بزنس کمیونٹی کا, اور اس کے لیے منتخب کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی پوزیشن کو حاصل کرنے کی ریس نہیں تھی, بلکہ جو ہماری لانگ ٹرم ایک سروس ڈلیوری اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی اور لوگوں کی خدمت ہے, اس کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر ہمیں بنایا ہے. اور یہاں سے آگے اور بہت زیادہ آپ کے پاس کام کرنے کے مواقع ہیں, بے شمار آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس بزنس کمیونٹی, پاکستان میں بزنس کرنا کسی ایک جہاد سے کم نہیں ہے. تو یہاں پر اگر آپ نے پاکستان میں اپنی بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, جب تک پاکستان کی بزنس کمیونٹی خوش نہیں ہوگی, باہر سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. انویسٹرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس پوری دنیا میں بڑے لوکریٹو آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں, اور ان سب کو اینالائز کرنے کے بعد ہی وہ کسی جگہ پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں.
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی کاروباری برادری اگر یہ کامیاب ہوگی، یہ فیسیلیٹیٹ ہوگی، ایز آف ڈوئنگ بزنس ان کے لیے ہوگا، تو تب ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور دنیا بھی ہمارے ساتھ آ کر انویسٹمنٹ کرے گی۔ سر بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، جب تک کسی ملک کی معیشت ظاہر ہے مستحکم نہیں ہوتی تو ملک نہیں چل سکتا۔ سر ایک چھوٹا سا، کیونکہ میں بھی یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے، ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ یوتھ موجود ہے، بہت اچھے انٹرپرینیورز، ینگ انٹرپرینیورز موجود ہیں، اسلام آباد کی بات کروں یا کہیں بھی۔ تو ایز پریزیڈنٹ آف اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، آپ اس یوتھ کے لیے، ان ٹیلنٹڈ جوانوں کے لیے بزنس اپرچونیٹیز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں چیمبر سے؟ ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ شروع کرنے کا جو مقصد ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ اتھینٹک ریلائبل انفارمیشن کے جو مینز ہیں وہ آج بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہے۔ بالکل، تو اس کے ذریعے، اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم ریلیونٹ انفارمیشن ان تمام ینگ انٹرپرینیورز یا اسٹارٹ اپس تک پہنچانا چاہتے ہیں جو کہ اب بزنس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم جو پوڈ کاسٹ کی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، ان کو مختلف ریلیونٹ فیلڈز کے ایکسپیرینسڈ لوگوں کو ہم یہاں انوائٹ کریں گے، ان کی سکسیس کا فارمولا جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہی کے فٹ پرنٹس کے اوپر چلتے ہوئے کیسے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، صحیح انفارمیشن کیسے مل سکتی ہے اور صحیح انفارمیشن ہے کیا، اور وہ لوگ اس میں ہم سٹارٹ اپس کو بھی بلوانا چاہیں گے، جو سکسیسفل انٹرپرینیورز ہیں ان کو بلائیں گے، جن لوگوں نے اپنی لائف کا بڑا حصہ اس بزنس کمیونٹی کو، اپنے بزنس کو دیا اور وہ ان کے بزنس آج امپائرز کھڑی ہو چکی ہیں، تو یہ سب کچھ انہوں نے کیسے کیا۔ تو یہ ہم ریلیونٹ انفارمیشن ان تک پہنچائیں گے، اور جس سے ان کو، چونکہ اس کا جو آڈینس ہے وہ بہت براڈ بیس ہے، تو آپ کو صحیح انفارمیشن صحیح لوگوں تک صحیح وقت پر اور زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملے گا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ہیلپ ملے گی کہ اپنے کاروبار میں جو غلطیاں اس سے پہلے لوگ کر چکے ہیں، وہ ان جو غلطیاں ہیں ان سے بچ کر ایک سکسیسفل انٹرپرینور بن سکے۔ بالکل، میں اسی سوال کی طرف اینڈ میں آنے والا تھا، آپ نے ویسے ہی بتا دیا۔ تھوڑا سا سر اسپیسیفائی کر دیجیے گا، یوتھ ہمیں سن رہی ہے، اسپیشلی ہماری جو مین آڈینس ہے، کہ کس طرح کے مہمان ہونے والے ہیں ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں جو آپ نے اسٹارٹ کروایا ایک انیشیٹو ایز پریزیڈنٹ، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو خیال کیسے آیا تھا کہ یہ پوڈ کاسٹ کا آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے تو کسی بھی جگہ پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بزنس کمیونٹی پوڈ کاسٹ کے ذریعے یا ویڈیو میسیج کے ذریعے آگے چل رہی ہے۔ خیال کیسے آیا اور کیسے لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے، میں جب اسلام آباد چیمبر میں آیا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ، میں نے یہاں پہ جوائن کیا ہے، تو مجھے ویرائٹی آف، آپ سمجھ لیں جو ہمارے مختلف فیلڈز ہیں ان کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، اور تمام جو سیکٹرز ہیں ان کے ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود ہیں، کامیاب بزنس مین بھی ہیں، کنسلٹنٹس بھی ہیں، اور اپنی اپنی فیلڈ میں بہت اچھا کام کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اب ان لوگوں کے ذریعے ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیسے ہماری یوتھ پروگریس کر سکتی ہے، ایک ہوتا ہے وائز اور ایک ہوتا ہے وائزر۔ وائز یہ ہے کہ وہ خود ایکسپیرینس کرے، غلطیاں کرے اور پھر اس سے سیکھے، اس میں اس کا ٹائم بھی کنزیوم ہوگا، اس کی انرجی بھی لگے گی، اور ایک ہوتا ہے وائزر۔ وائزر یہ ہے کہ جو ایک ایکسپیرینس لوگ جن کو ہم یہاں پر مدعو کریں گے، وہ اپنے ایکسپیرینس سے لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے اس ریلیونٹ فیلڈ کے اندر اگر ایکسل کرنا ہے تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ تو میرا پوڈ کاسٹ سیریز کو سٹارٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک اتھینٹک انفارمیشن اور انسٹنٹ انفارمیشن ملے، نمبر 1، اور جو گیسٹ آئیں گے
وہ ویرائٹی آف گیسٹس آپ کو یہاں دیکھنے کا موقع ملے گا. یہاں کامیاب بزنس مین آپ کو ملیں گے, اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس آپ کو ہم یہاں پر انشاءاللہ ان کو مدعو کریں گے, اور ان کے تجربے سے لوگوں ہماری خواہش ہوگی کہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور آخر میں بھی اپنی آڈینس سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بھی بزنس کرنے جا رہے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, بزنس کے حوالے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ شاید پاکستان کا ایک پہلا پلیٹ فارم ہونے جا رہا ہے جو پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس سردار طاہر محمود صاحب کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ یہاں سے آپ, جیسے انہوں نے بتایا, کہ آتھینٹک انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں بزنس سے ریلیٹڈ. اور اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہیں وہ بھی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو پاکستان کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونس ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد منیب کو دیجیے اجازت. خوش رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.